السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، لوگ حج کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو حج کے حوالے سے میں آپ کو ایک کارگزاری سنانا چاہتا ہوں، اور یہ کارگزاری مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے معارف القرآن بھی لکھی ہے، اور یہ کارگزاری مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم بھی بہت سنایا کرتے ہیں، بلکہ کتاب کے اندر انہوں نے اس کارگزاری کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں گالا تھا، یعنی دودھ نکالنے والا، گائے بھینس کا دودھ نکالنے والا ایک گالا تھا۔ وہ گوالا کے اندر ایک جذبہ اور امنگ پیدا ہوئی کہ مجھے حج کرنا ہے، اور جو لوگ حاجی آتے تھے حج کر تو ان سے بڑے شوق سے ملتا تھا، اور کارگزاریاں معلوم کرتا تھا، اور وہاں کی باتیں معلوم کیا کرتا تھا۔ تو اس کو ایک بار تمنا پیدا ہوئی کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ لہذا اس نے معلوم کیا کہ لاہور کا تھا، مجھے معلوم کہ لوگوں سے معلوم کیا کہ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، واقعات تو تفصیل سے ہے، کارگزاری تفصیل سے ہے، لیکن شارٹ کٹ کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو لاہور سے وہ کراچی جانا اس کو تھا، لوگوں سے معلوم کر لیا اس نے کہ آپ کو کراچی جانا پڑے گا، اور کراچی میں حج کیمپ ہے وہاں جانا پڑے گا، پھر وہاں سے آگے جانا پڑے گا۔ لہذا وہ لوگوں نے بتایا اسٹیشن جاؤ، اسٹیشن سے کراچی کی ٹرین پکڑو، ٹرین کے اندر بیٹھا، اس کو معلوم نہیں ٹرین کہاں جاتی ہے، لوگوں سے معلوم کیا۔ لوگوں نے جب یہ اس کا معاملہ دیکھا تو لوگوں نے کہا چلو ہم کراچی جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کراچی جب اسٹیشن پہ پہنچا، اس کو معلوم نہیں کہاں جانا ہے، تو اس کے بار بار یوں کہتا مجھے حج کرنا جانا، مجھے حج کرنے جانا ہے، مجھے حج کرنے جانا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا حج کیمپ چلے جاؤ۔ حج کیمپ معلوم کرتے کرتے حج کیمپ پہنچا۔ اب حج کیمپ جانے کے بعد اس نے تحقیق کی تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو جہاز سے لوگ وہاں جاتے ہیں، لہذا سمندر کے کنارے پر وہ پہنچا۔ جہاز کے اس میں کیسے چڑھوں، نہ پاسپورٹ ہے، نہ وسائل ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھا کہ جہاز میں جس کے پاس پاسپورٹ ہے وہی جا سکتا ہے، جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا۔ تو دیکھا کہ وہاں قلی ہے، کام کرنے والے ہیں، سامان لانا اور لے جانا کرنے والے وہاں قلی ہیں، تو ان کی ایک خاص وردی ہے۔ تو اس نے دماغ لگایا کہ مجھے ان قلیوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ ایک قلی سے اس نے دوستی کر لی اور کہا کہ بھائی لاؤ میں سامان رکھ دیتا ہوں، آپ کی وردی مجھے دے دو، میں سامان پہنچا دیتا ہوں، وہاں کا سامان یہاں لا دیتا ہوں۔ یہ قلی سے دوستی کر لی اس نے۔ دوستی کرنے کے بعد ایک بار ایک قلی سے بولا کہ بھائی کہ ایسی بات ہے کہ میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کی وردی بھی آ جائے گی، مجھے وردی دے دو، وردی پہن کر میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور آپ کی وردی پہنچا دوں گا۔ لہذا اس میں وہ جہاز کے اندر سوار ہو گیا، اور اس نے اپنے کپڑے چینج کیے، اور وہ کپڑے اس کو قلی کو واپس لا کر پہنچا دیے۔ اب وہاں پر بیٹھ گیا۔ دیکھو اللہ راستہ صاف کر رہے ہیں، میدان بنا رہے ہیں اس کے لیے پہنچنے کا سامان، کچھ بھی اسباب اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جس بندے کو جب چاہے جیسے چاہے ویسے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے اندر سوار ہوا۔ اب وہاں لوگوں سے معلوم کر رہا تھا جدہ کب آئے گا، جدہ کب آئے گا۔ میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جب جدہ قریب آئے تو اس نے پہلے بول دیا تھا وہ جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ تو ایک شخص نے کہا دیکھو وہ جدہ آنے والا، وہاں کی لائٹیں اور وہاں کی منزلیں نظر آنے لگی۔ تو اس نے چھلانگ سمندر کے اندر ہی مار دی، اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق اور اتنی تمنا تھی، چھلانگ اس کے اندر اس نے مار دی۔ تو اس کے اندر گیا، ڈوبا نکلا کسی طریقے سے، واللہ عالم کس طریقے سے وہاں پر وہ پہنچائے سمندر کے کنارے پر۔ پھر وہاں سے وہ نکلا تو بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ وہاں سے دیکھا کہ ایک مکان دکھ رہا ہے، وہاں پر وہ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے وہاں پر کہ بڑا صحن ہے، اور وہاں پر گائے بندھی ہوئی ہے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں دودھ نکالنے کے لیے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ چنانچہ گئے، اجازت لی کہ اگر آپ کہیں تو میں دودھ نکالوں۔ اس نے پھٹ کیونکہ یہ کام یہ کیا کرتا تھا، پھٹافٹ دودھ نکالا اور پھٹافٹ دے دیا۔ اب جس کو ضرورت تھی اس مالک کو، کہتے ہیں کہ اس کا شاید ایک ہی لڑکا تھا،
اور گائے کے دودھ کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ اس کو بچے کو پلانا ہی ہے، لہذا گائے کے تھن کو دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے پھٹ پھٹ وہ کام کر دیا۔ چنانچہ وہاں بھی یہ کہ اس نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرو، کیونکہ اس کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا نہیں مجھے حج کو جانا ہے، مجھے حج کو جانا ہے، مجھے حج کو جانا ہے، کہ نہیں آپ کا حج بھی کروا دیں گے، آپ کا حج بھی چنانچہ انہوں نے اس کو وہیں رکھا اور پورا حج کروایا۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو سوار تھے اس میں کشتی میں یا اس کے ساتھیوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ہمیں وہاں ملا، ایک دوست اس کو وہاں کہتا ہے کہ یہ وہاں ملا کہ وہ طواف کر رہا ہے اور پورا حج اس نے مکمل کیا، اور اس کے اندر اس کا جو مالک تھا اس نے پورا حج کروایا، اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا، بڑا استقبال اس کا کیا۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس کے ایسے اسباب کیے، اور واپسی آیا تو اس نے کہا کہ میں جاؤں، کہ نہیں آپ نہیں جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں، تو اس نے کہا نہیں آپ جاؤ گے نہیں، آپ کے لیے مکان ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ آپ بیوی بچوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ تو بیوی بچوں کو بھی وہاں لے گئے اور وہاں عیش آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی تمنا پر وہ سارے کام کروا دی۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، کب کس کے لیے فیصلے فرما دیں اور کب کس کو کہاں مقام مرتبہ پر پہنچا دے، اس کی تمنا اور شوق اور جذبہ اللہ کو پسند آیا۔ اللہ رب العالمین نے بغیر اسباب کے حج بھی کروا دیا اور زندگی گزارنے کا سامان سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قبول فرمائے۔